بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، وہی سٹوری جو سٹوری آف دا ڈے ہے، جو ہاٹیسٹ سٹوری ہے۔ اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، اوپن بیلٹ، سیکرٹ ووٹ، سینٹ الیکشنز، جس کا شیڈیول تقریباً کو 11 فروری کے لگ بھگ جاری ہونے کی توقع ہے۔ حکومت شدید مشکل میں ہے۔ کیوں؟ خدشہ ہے کہ اپنے ارکان پارلیمنٹ بک جائیں گے، یعنی اپنے ارکان پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج عجلت میں پھر ایک اور آرڈیننس اس حکومت پہ جب سے آئی ہے، یہی الزام ہے نا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ کتنے آرڈیننسز تو پھر ان کو واپس لینے پڑے، پھر ایک اور عجلت میں آرڈیننس جاری ہو گیا جناب، اور وہ آرڈیننس جاری کیا ہے اوپن بیلٹ کا، کہ جی اوپن بیلٹ، وہ ایک آرڈیننس گو کہ کنڈیشنل ہے لیکن اوپن بیلٹ کے ذریعے۔ اصل حکومت چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ یہ اس لیے چلی گئی کہ چونکہ اوپن بیلٹ، یعنی آپ کو میں پہلے یہ بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل ہے، آئین پاکستان کا 226، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن other than those of Prime Minister and Chief Minister shall be held by secret ballot۔ اب یہ اتنا اوپن ہے، اتنا آسان ہے، اتنا واضح آرٹیکل ہے کہ تمام الیکشنز سوائے پرائم منسٹر کے الیکشن اور چیف منسٹر کے الیکشن کے، اور جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، وہ خفیہ ووٹنگ ہوگی ان پر، اوپن بیلٹ نہیں ہوگا۔ بس یہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل ہے 226۔ اب حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، صدر پاکستان نے ایک اوپینین مانگی، اور وہ اوپینین یہ تھی کہ جناب کہ آپ ہمیں جو ہے نا اوپینین دیں، آپ ہمیں مشورہ دیں، آپ ہمیں ایڈوائس دیں کہ جی آرٹیکل، یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ آرٹیکل 226 کے تحت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہو تو پھر اس میں ترمیم ہو سکتی ہو۔ اسی وجہ سے حکومت نے وہ عجلت میں ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی جو ہے نا، اچھا اب اس دوران ابھی سپریم کورٹ میں سب کچھ چل رہا ہے۔ اس دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، چونکہ وہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ سے تجویز مانگی تو انہوں نے خفیہ بیلٹ کا کہا، اور سب سے بڑی بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کرانے کا کہا ہے۔ یعنی کہ سینٹ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تجویز مانگی، رائے مانگی، تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ جی اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئین کی شکل بڑی واضح ہے 226، وہ کہہ رہی ہے کہ تمام الیکشنز سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے تمام الیکشن، یعنی وزیر اعظم و وزرائے اعلیٰ کے الیکشنز کے علاوہ باقی تمام الیکشنز، اور ویسے بھی وہی ہوتے آئے ہیں اسی طریقے سے۔ اچھا، معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ہے۔ اچھا، حکومت جو ہے نا اس سے پہلے ایک ترمیم بھی لے آئی ہے، یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے، جب کہ اسمبلی میں جب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی تو حکومت ترمیم بھی، اچھا حکومت نا بڑی عجلت میں کام کر رہی ہے۔ ادھر حکومت چلی گئی جناب سپریم کورٹ میں، ابھی سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد حکومت ترمیم بھی لے آئی۔ اچھا، حکومت کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو ہم ترمیم، کیونکہ دیکھیں جو ترمیم آئین میں کی جاتی ہے نا، آرٹیکل اگر 226 کو بدلنا ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کیا جائے، تو پھر وہ آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، اور جو آئین میں ترمیم ہوتی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے ہوتی ہے، وہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے جو آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ جو کسی اور ایکٹ میں ترمیم ہو نا، مثلا الیکشن ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے، متعدد ایکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سمپل میجارٹی سے بھی ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو یہ الیکشن ہو سینٹ کا، کسی طریقے سے سپریم کورٹ سے ہمیں اجازت مل جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہی ہو، یہ الیکشن ایکٹ کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب جیسے ہی سپریم کورٹ نے اگر کہہ دیا کہ یہ الیکشن ایکٹ کے تحت، تو انہوں نے اسی وجہ سے آج آرڈیننس بھی جاری کر دیا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تو فوری طور پہ ہم پہلے ہی آرڈیننس جاری کر کے رکھیں کہ پھر یہ اوپن بیلٹ سے ہوگا۔ اوپن بیلٹ سے کیا مراد ہے؟
اوپن بیلٹ سے یہ مراد ہے کہ ویسے تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، لیکن اوپن بیلٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ اسی آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے جو آج صدر پاکستان نے جاری کیا ہے کہ جناب وہ پھر جو ہے نا ایک اور بھی نیچے اس کے لکھی ہوئی ہیں کچھ لائنز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن وہ پھر باؤنڈ ہوگا کہ اگر پارٹی ہیڈ کہے کہ مجھے جس کا بھی کہے گا پارٹی ہیڈ کہ مجھے فلاں کا ووٹ دکھایا جائے، فلاں کی پرچی دکھائی جائے، میں چیک کروں کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے، تو وہ کمیشن جو ہوگا وہ باؤنڈ ہوگا، وہ کمیشن دکھانے کا پابند ہوگا اس پارٹی ہیڈ کو کہ جی کس طریقے سے جو ہے نا۔ اچھا اب بڑی دلچسپ صورتحال اور بڑی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کسی بھی، چونکہ یہ آرٹیکل کل سے مطلب آج کی ڈان میں بھی خبر آ چکی تھی کہ کل کیبنٹ نے اپروول دی ہے فرائیڈے کو، اور جناب اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ودن کپل آف ڈیز جو ہے نا یہ آرڈیننس آنے لگا ہے، اور وہ آج ہی آ گیا چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسی تناظر میں ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں اس کی مخالفت کی جائے گی، ہر صورت میں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا، چاہے ہمیں دوبارہ عدالت بھی جانا پڑے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سپریم کورٹ میں خود جماعت اسلامی کے لائرز نے بھی کہا ہے کہ جناب ان کو آپ جو ہے نا ججز سے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف پلٹا دیں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدالت کا کام نہیں ہے۔ اب اگر عدالت ایک ایسی پریسیڈنٹ دے دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ کہیں مجھے خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر سے کہیں وہی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، اسی طرح سے سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں، کہ کہیں پارلیمنٹ ورسز عدلیہ نہ آ جائے، کہیں اس طریقے سے یہ ایسا کوئی معاملہ نہ آ جائے، پھر ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ پھر ابھی تک تو خیر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا، لیکن اب کیا کہہ رہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب ان کو ضرورت تھی چیئرمین سینٹ کے وقت خفیہ بیلٹنگ، اس وقت ان کو خفیہ بیلٹنگ بہت سوٹ کر رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس وقت اوپن بیلٹ ہوتا تو پھر سینٹ میں پکا چیئرمین کی چھٹی ہو جانی تھی صادق سنجرانی صاحب کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹھے تو 64 ارکان تھے اپوزیشن کے، کہ جو اپوزیشن والے جو سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کرنے چاہ رہے تھے، لیکن جب ووٹ نکلے تو وہ کوئی 50 تھے، تو اس کا مطلب ہے 14 ممبر کدھر غائب ہو گئے؟ جو 13-14 ممبر غائب ہوئے تھے وہ کدھر غائب ہوئے تھے؟ تو کسی نے تو غائب کرائے نا۔ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ نہیں کہا، اس وقت تو ایک سٹیٹمنٹ نہیں سنا کسی نے، اس وقت کسی نے کوئی ایک ٹویٹ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، پرائم منسٹر صاحب بالکل چپ کر گئے۔ یعنی پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت یہ نہیں بولا کہ بھائی یہ جو اپوزیشن کے ممبران تھے 64 اور وہ چینج کرنا چاہتے تھے چیئرمین سینٹ کو، اور ان کا رائٹ ہے، اور یہ ارکان جو 14 ہیں یہ بک گئے، یہ ڈر گئے، یہ جھک گئے، یہ کدھر چلے گئے، کہ جو وہ ایوان میں بھی بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ووٹنگ ہوئی اور پھر ووٹ نکلے تو وہ 50 تھے 64 کی بجائے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن والے بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو سوٹ کر رہا تھا تو اس وقت خفیہ بیلٹنگ ہو، اور جب یہ سوٹ نہیں کر رہا، جب ابھی اسی وجہ سے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جس کا کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے کیس میں ایک ریمارکس دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فنڈز کی کمی کہاں ہے۔ ابھی تو پرائم منسٹر آف پاکستان آج کل تو 50 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں MNAs کو دے رہے ہیں، اسی طرح سے MPAs کو بھی دیے گئے کچھ کو پنجاب اسمبلی میں۔ تو خدشہ ہے حکومت کو کہ سب سے زیادہ کیوں آرڈیننس یہ جاری کیا گیا عجلت میں، کہ خدشہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر اس میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں جی یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، پھر تو چھٹی ہو گئی نا، پھر تو وہی خفیہ رائے شماری ہوگی۔ اور اگر خفیہ رائے شماری ہوئی تو یہ کنفرم ہو گیا ہے حکومت کو کہ اس سینٹ کے الیکشن میں ان کا دھڑن تختہ ہوگا، جیسے کہ جناب اپنا مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ لگ پتہ جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو سب کسی نے اپنی حکومت کو پتہ چل گیا کہ سیٹنگ کر لی ہے، ہر کسی نے اپنی سیٹنگ کر لی ہے جس طریقے سے انہوں نے۔ اچھا ایک صرف یہ نہیں ہے
کہ سینٹ الیکشن کے وقت، چیئرمین سینٹ کے وقت اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے چودھری سرور صاحب بنے تھے یہ گورنر بننے سے پہلے، جس طریقے سے وہ سینیٹر بنے تھے، کیونکہ اس وقت مطلوبہ تعداد نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود بھی چودھری سرور صاحب بن گئے تھے سینیٹر، تو وہ کس طریقے سے بنے تھے بھائی؟ اس وقت آپ کو خفیہ ووٹنگ سوٹ کر رہی تھی، اس وقت آپ کو خفیہ ووٹنگ پسند تھی، لیکن آج آپ کو خفیہ ووٹنگ پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو خدشہ ہے، آپ کو شک ہے، آپ کو اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے ادھر ادھر پھر کر کے اڑیں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی سے ہو، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو صرف یہ خدشہ نہیں ہے، ان کو ایک اور بھی خدشہ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں ضائع ہوئیں یہ سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ کے نتیجے میں، تو کل کو یہی خفیہ ایک عدم اعتماد کی تحریک پہلے سپیکر کے اگینسٹ بھی آ سکتی ہے، اور وہ اگر سپیکر کے اگینسٹ آ گئی تو پھر اس میں اور گڑبڑ ہے، کوئی سپیکر کے اگینسٹ وہ آ گئی وہ چیز، تو پھر اس میں اور گڑبڑ ہے کہ یہ ایک شہ ملے گی کہ جناب یہ دیکھیں جس طریقے سے، اور میں نے ایک چند روز پہلے جو ویڈیو کی نا، اور میں نے جو بات کی اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بھی، نون لیگ کے ذرائع سے، باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو رابطے میں ہیں، حکومت کو کنفرم ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آرڈننس آیا ہے، اتنی عجلت میں آرڈننس جاری کیا گیا کہ یہ آرڈننس جو ہے نا وہ سینٹ کے الیکشن کا جو شیڈیول جاری ہو اس سکیجول سے پہلے یہ آرڈننس آیا ہے کہ جی حکومت کے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے تو اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک امتحان ہو گیا ہے کہ ہر وقت عدالتیں جو ہے نا اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں، اس طریقے سے جو جن کا کام ہے اسی کو ساجے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کرے، جو عدلیہ کا کام ہے وہ عدلیہ کرے، جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو کرے، اسی طریقے سے کہ ہر ایک چیز اگر کورٹ کے کورٹ میں پھینک دینا، عدالت کی کورٹ میں پھینک دینا، اور پھر وہاں اور پھر وہاں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کا کندھا استعمال کر کے، جیسے کچھ کیسز میں کہا ہے ابھی ریسنٹلی خواجہ آصف صاحب کے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے سلسلے میں بہت زبردست قسم کا فیصلہ دیا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ کی عزت ہونی چاہیے، پروڈکشن آرڈر جاری کرنا سپیکر کا کام ہے، یہ کورٹ کا کام نہیں ہے، اس وجہ سے جس کا کام ہے اسی کو ساجے اور اسی کو کرنے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے اگر فیصلے ہوں گے تو پھر عدلیہ کا وقار بلند ہوگا، عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اور میں تو اس چیز سے بھی مجھے خدشہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ بھی دیا کہ جناب کے آرٹیکل 226 کہ اس پر اپلائی ہوتا ہے، اور اگر آئین میں ترمیم نہیں، کیونکہ آئین میں ترمیم وہ لائے تھے حکومت والے اور وہ ترمیم نہیں کر پائے، ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی، ظاہر ہے ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہی نہیں تھی، تو وہ کیسے آئین میں ترمیم ہو جاتی، ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہی نہیں تھی تو وہ کیسے ہو جاتی۔ اور اگر اسی طرح سے ہی فیصلہ آتا ہے کہ آئین میں ترمیم ضروری ہے تو پھر یہ آرڈننس اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اور آرڈننس جاری کر کے اس کے بجائے یہ کیا جائے کہ جس میں کسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ جناب ہماری، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت واضح موقف دیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب جو کوئی 18-20 ارکان ہیں، ارکان پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی جو آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی پارٹی ایکٹ کے تحت یا پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ سے آرٹیکل 19 کا بھی حوالہ دیا گیا کہ ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کو شو کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اس کا بھی۔ تو انہوں نے بڑا ایک کمپیکٹ اور بڑا کمپریہنسو قسم کی اوپینین دی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اوپن بیلٹ کے حق میں نہیں، اور اوپن بیلٹ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم
की हंगामा आ रही है, उधर से अपोजिशन अब अगर एक और इस तरह का फैसला आता है तो अब देखिए होता क्या है, उधर से अपोजिशन ने भी बिल्कुल ठान ली है कि हम ओपन बैलेट से नहीं होने देंगे, खुफिया बैलेट से होगा जो आईन में लिखा हुआ है। अब जब वो उन्होंने कहा कि जब इनको सूट करता है चौधरी सरवर साहब के वक्त या चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब के वक्त, तो फिर उस वक्त इनको खुफिया बैलेटिंग ही पसंद होती है, और जब सूट नहीं करता और जब इनको खदशा होता है कि हमारे बंदे इधर फुर करके उड़ जाएंगे और उधर से फुर करके उड़ जाएंगे, उस वक्त इनको ओपन बैलेट की याद आ जाती है, और उस वक्त इनको जो है ना ओपन बैलेट बहुत पसंद होता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी पसंद होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।